وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، اور ناظرین کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی ملکی سیاست کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جاننا چاہوں گی یہ جو دھمکی سامنے آئی ہے متحدہ عرب امارات کی کہ پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، یہ بھاری قیمت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جو بلوچستان میں آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے نا صبح، چن کے مارا ہے انہوں نے، یعنی چن کے انہوں نے سندھی ہمارے بھائیوں کو جو غریب مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد جو پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو شہید کیا، یعنی انہوں نے چن کے وہاں پہ مارا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ بلوچستان کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار بلوچستان کے ایشوز ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی ہے، اور اس احساس محرومی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹھگ ان کے اپنے ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ہی بیچتے ہیں، انہی کے نام کو بیچ کے کھاتے ہیں، اور جن کو ماشاءاللہ ہم یہاں لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیتے ہیں اور وہاں پر بلوچستان کے حقوق کے نمائندے سو کالڈ ہیں، وہ سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ جتنا پیسہ بلوچستان کو ملتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، نہ وہاں اسکول بننے دیتے ہیں، نہ سڑک بننے دیتے ہیں، نہ کوئی بچیوں کو کی کوئی تعلیم کا کوئی سلسلہ بننے دیتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور وہ اس کے بعد وہاں پہ روتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسہ نہیں مل رہا، اور یہاں آتے ہیں اور یہاں کی مستیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گھر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بلوچستان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب جو ہے خود ان کے بلوچ نمائندے ہیں، نمبر ایک، جو سو کالڈ بلوچستان کے نام پہ بلوچستان کو کھا رہے ہیں، کبھی ریکارڈنگ ان کو نظر آ جاتا ہے، کبھی ان کو فلاں چیز نظر آ جاتا ہے۔ بات نمبر ایک۔ بات نمبر دو، کہ اگر آپ نے بلوچستان کے معاملات کو حل کرنا ہے تو یہ کون ہے، یہ ماما چاچا تایا قدیر، یہ کون لوگ، یہ کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے یہ ہواری جو ہیں جو ان کو لے کے گھومتے ہیں، یہ کہاں سے اچانک آ گئے؟ آپ بات کریں اختر بینگل سے، آپ بات کریں مریض سے، آپ بات کریں بکٹی سے، یعنی سمجھ بھی آتی ہے بات، یہ کون کہاں سے، اللہ نظر کوئی پتہ نہیں، ڈاکٹر اللہ نظر کوئی بھی ہے، یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ اور آپ کی وفاقی حکومت مری جا رہی ہے کہ ان سے ڈائلوگ کریں، مرے جا رہے ہیں کہ ڈائلوگ کریں، بھئی ڈائلوگ خاک کریں، وہ شہید کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو، آپ ان کو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال کے جو آپ نے ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ کیے اس طرح ان کو بھگتائیں آپ۔ اور باقی یہ آپ نے کون سے لوگ بٹھائے ہیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو آپ گورنمنٹس کو لے کر آتے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کہ وہ ٹھگ ہیں، وہ یہاں آتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں اور وہاں جا کے رونا روتے رہتے ہیں، او جی خوددار کے لیے یہ پیسہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، یہ نہیں ملا، ریکارڈنگ میں ہمیں، یعنی یہ ڈبل فیس پولیٹیشن بلوچستان کی بربادی کا ذمہ دار ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ باہر کی ایجنسیز انوالو ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے حکمرانوں کے منہ سے تو نام نکلتا نہیں نا، کیونکہ کسی کو ساڑی بھیجنی ہے، کسی کو چینی منگانی ہے تو نام تو نکلتا نہیں ہے، باہر کی آپ کی ایجنسیز انوالو ہیں، انڈینز انوالو ہیں بلوچستان میں، بات ہوتی نہیں ہے ان سے، کیسے کریں بات؟ یہ بڑا پرابلم ہے۔ تیسری جو بات ہے سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی، کہ یہ جو آج متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کا مکمل فیلئر، بدترین پاکستان میں اگر کوئی خارجہ پالیسی بنی ہے آج تک تو وہ اس دور میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آپ ثالثی کروائیں گے، ترکی سے آگئے ثالثی کروائیں گے، ایران کا وزیر خارجہ چلا گیا، وہ بھی مطلب کچھ سر پیر ہے نہیں، آپ نے قرارداد منظور کر لی، اس قرارداد کے اندر اچھا وہ بائنڈنگ میں نہیں ہے قرارداد، ابھی میں سال اضافت آپ کی سٹوری پڑھ رہا تھا جنگ میں نیوز میں چھپی ہوئی ہے، تو وہ بائنڈنگ میں نہیں ہے، وہ قرارداد آپ کو نہ روکتی ہے۔ اچھا آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ فوج باہر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے، جیسے ترکی اور امریکہ کی کانسٹیٹیوشنز میں آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی چپ ہے، قرارداد بھی چپ ہے، یعنی وہ ہم حمایت کرتے ہیں، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، فوج بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر کچھ نہیں، عجیب و غریب قسم کی قرارداد پاس ہو گئی ہے آپ کی۔ بات یہ ہے ساری کہ آپ جب باہر کے حکمرانوں کے کندھوں میں بیٹھ کے آئیں گے، یو اے کے اندر آپ این آر او سائن کریں گے، ٹھیک ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ 18 بلین ڈالرز کی پراپرٹی ہے ان کی اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر، 18 ارب ڈالرز۔ دوسرے جو ہیں، اچھا یہ ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دن میرے سامنے کہہ دیا تو میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا سر 18 ارب ڈالر کہتے ہیں، یار 18 ارب کی ذرا خیال رکھو، 18 ارب ڈالرز کی پراپرٹی ایک کی ہے، کچھ 16 ساڑھے 16 دوسرے کی کمپٹیشن چل رہا ہے دو شخصیات میں کہ زیادہ پیسہ کون بناتا ہے، 16.5 ارب ڈالر بلین ڈالرز یہ پراپرٹی ہے، اور کھائے جا رہے ہیں لوٹے جا رہے ہیں، پیسہ باہر جاتا جا رہا ہے۔ اب ایک آپ این آر او سائن کرتے ہیں یو اے کے اندر، ٹھیک ہے، ایک سعودی عرب جو ہے آپ کو لے کر آتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر جاتا ہے، ایک جو ہے
مسئلہ یہ ہے کہ سارا اس طرح حکومتیں بات کہ میرے ذاتی مراسم ہیں، وہ ذاتی مراسم خاک ہوتے ہیں. اب میں جانتا ہوں CIA کے چیف کو، جی وہ میرا دوست ہے، وہ جی فلانا ان کا ایک سیکٹری خارجہ، وہ برطانوی وزیر اعظم میرا بڑی ہے، اور ریاست کے ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں. اس ذاتی مراسم کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی مراسم کر کے یہ ملک مارا گیا چکر میں کہ ذاتی دوستیوں کے چکروں میں ذاتی دوستیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک آتا ہے، ایک ٹپکتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا ٹپکتا ہے، اور پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ان کے ملک. اب آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ مطلب انتہائی محترم، قابل احترام، عزت مآب حضور اسحاق ڈار صاحب، آپ ذرا کچھ فرمائیے، کچھ بولیے. اچھا وزیر خارجہ، ان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا، میں بتاتا ہوں ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے. اب آپ کچھ بولیے، کچھ فرمائیے تو صحیح. کیا UAE کے انہوں نے آپ سے کہہ دیا؟ اچھا بیان کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے سرکاری طور پہ دھمکی نہیں دی. اور بھائی آپ کے سر پہ چپت لگا کے جائیں گے اب. انہوں نے بیان دے دیا وہاں سے کہ یار آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا، آپ کی پراپرٹی ساری وہاں پہ ہے. زرداری صاحب بیان دیں گے، رحمان ملک صاحب بیان دیں گے UAE کے اوپر، سعودی عرب پہ یہ بات کریں گے ساری. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پاکستان آتے ہیں نا، پاکستان چراگاہ ہے. آپ کھانا پینا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے پھر آتے ہیں، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سیر ویر کر کے آتے ہیں. وہاں قطر کے اوپر بولیں گے، آپ قطر کے بارے میں بات کریں گے جہاں سے LNG میں آپ نے پیسہ مارا ہے. کیا بات کریں؟ کیا خارجہ پالیسی آپ کی؟ یعنی ایک آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا ایران، جو دوسرا تھا وہ اس کی گھاس کھا رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ گھاس نہیں بھوسا. تو آپ کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ عرب ممالک کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود ہی لائے ہیں ان کو. دیکھیں نا، آپ ہی نے پیسے آپ ہی لے کر آئے ہیں نا ان کو NRO کروا کے، اور سعودی. تو کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے چنے ہوئے تو آپ ہی ان کو لے کر آئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھپے لگ گئے پاکستان کے اندر، الیکشن ہو گئے سو کالڈ، مگر آپ ہی کی تشریف، آپ ہی نے ان سے ذاتی دوستیاں بنائی ہیں. اب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اپنے ذاتی دوستوں سے؟ آپ ذاتی میں کھیلیں. ریاست، اور ہم نے تو یہ سنا ہے دنیا میں کہ ریاست کا ریاست، کبھی آپ ذرا سوچیں، نیپال کی گورنمنٹ بیٹھ کے جو ہے وہ طے ہو رہی ہو دبئی کے اندر یا ابو دھابی میں، یا ریاض میں بن رہی ہو انڈیا کی گورنمنٹ، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ تصور کر سکتا ہے کوئی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بن رہی ہو کویت کے اندر؟ یہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے. اچھا، اور ایک تو ہے نا وہ جو چھوٹے ہمارے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں رفیق کہتے ہیں نا، وہ C گریڈ رفیق ہیں. آپ ہمارے حکمراں A گریڈ رفیق ہیں. رفیق آپ بھی ہیں ان کے، وہ بھی آپ اللہ رفیق A گریڈ رفیق ہے. بس وہ آپ کو تھوڑا سا ایک مہنگا کھجور کھلا دیتے ہیں اور وہ اچھی سی چائے پلا دیتے ہیں شاہی، بس اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یار یہ اپنے ملک کے نہیں ہمارے بنیں گے. وہ انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، وہ انویسٹمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو کامیابی ڈوب جاتی ہے تو وہ آپ کو سائن آف کر دیں گے. تو بات یہ ہے ساری. یہ میں آپ کو اگر بریک میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناؤں. وہ ایک شخص تھا، یہ ہمارے دوستیوں کے معاملات کیسے ہیں، اس کی دوستی ہو گئی جنگل میں ایک ریچھ کے ساتھ. اچھا اب وہ کیا، جو ریچھ تھا وہ بڑا شریف سا ریچھ تھا، اچھا ریچھ تھا. وہ ریچھ آتا شہر میں اور اس شخص کے گھر پہ ٹھہرتا اور کھانا وانا کھاتا اور آرام کرتا اور یہ کرتا اور پھر جنگل میں چلا جاتا. پھر وہ آتا تھوڑے دن بعد، پھر وہ ٹھہرتا اپنے دوست کے یہاں اور کہتا یار تم بھی کبھی جنگل میں آ جاؤ. تو یہ جو تھا یہ بزی رہتا، جو شہر والا آدمی تھا یہ بزی رہتا ہے، کہتا ہے ریچھ سے کہ یار میں ذرا مجھے ٹائم ملے گا تو میں آ جاؤں گا. ایک دن وہ ریچھ کی دعوت میں جنگل چلا گیا. اب جو ریچھ تھا اس نے اس کے آگے پھل رکھے کھانے کے لیے، پھل کھائیے، اس نے پھل کھا لیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جی یہ جوس پیجیے، اس نے جوس پی لیا. اس نے کہا سبزیاں کھائیے جنگل کی، اس نے سبزیاں بھی کھا لی. پھر اس نے وہ ریچھ بڑا خوش کیا، یار میرا دوست آ گیا. وہ پھر خالص شہد لے کر آیا اور خالص شہد لا کے اس نے سامنے رکھا. اس نے کہا یہ شہد کھائیے. اس نے اچھا وہ آدمی بڑا خوش ہوا، اس نے شہد بھی کھا لیا. شہد اب اتنا سارا کھا لیا اس نے تو نیند آنے لگی تو شہد اس کے منہ پہ لگا ہوا تھا. اب وہ ذرا سا سونے کی کوشش کرتا تو وہ مکھیاں آنا شروع ہو گئی، شہد کے اوپر مکھیاں آنا شروع ہو گئی. اب یہ ادھر ہٹا رہا ہے، مکھیاں ہٹ نہیں رہی. اچھا ریچھ پہچان ہو گیا. اس نے کہا یہ میرا مہمان، میرا دوست، میرا جانے جگر، میں شہر جاتا ہوں اتنی میری خاطر کرتا ہے، یہ مکھیاں اس کے منہ سے ہٹ نہیں رہی. تو وہ ریچھ بھی مکھیاں ہٹانے لگا اس شخص کے منہ سے. وہ مکھیاں نہیں جا رہی، مکھیاں آتی جا رہی ہیں. جو ریچھ کا غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا ایسی کی تیسی مکھیوں کی میرے دوست کے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. وہ گیا اتنا بڑا پتھر اٹھایا اس نے اور لا کے مکھیوں کے اوپر مار دیا. اور مکھیاں تھی اس کے منہ کے اوپر، مکھیاں منہ پہ تھیں. اور ریچھ نے کہا مکھیوں کی ایسی کی تیسی اس شخص کے منہ پہ مار دیا پتھر دھڑ. تو یہ ہمارے حکمرانوں کی دوستیوں کا
انجام ہے کہ جب آپ ریچھ کے ساتھ دوستی کریں گے اور وہ آپ کو شہد کھلائے گا تو پھر آپ اس بات کا بھی ذہن میں رکھیں گے کسی بھی وقت وہ آپ کے منہ پہ اتنا بڑا پتھر مار سکتا ہے اور آپ آگے سے اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہو کہ ہمیں نہیں. اچھا کل سعودی عرب کی طرف سے بات کی گئی ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قرارداد تو منظور ہو گئی, حکومت کا انتظار ہے ہمیں, مطلب ہم حکومت موقف دے, پارلیمنٹ کی قرارداد تو ہو گئی ہے, حکومت چپ بیٹھی, حکومت بات کیا کرے, وزیر خارجہ ہی نہیں آپ کا وزیر خزانہ بول رہا ہے, جو آئی ایم اے کے مذاکرات وہاں ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کے مذاکرات دبئی میں ہوتے ہیں, کرکٹ میچ دبئی میں ہوتے ہیں آپ کے, پراپرٹیز وہاں رکھی ہوئی ہیں, سارے اہل و یال اور اگلی 10 نسلیں وہاں موجود ہیں یا ہوں گی آنے والے 10 اشروں میں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا بات کریں گے آپ کھڑے ہو کے, ذاتی تعلقات, میں شیخ کو جانتا ہوں, میں فلانے اس کو جانتا ہوں, ایک وزیر ہے وہ وہاں ملازمت کرتے رہے ہیں, دوسرے وہ بھی ملازمت کرتے ہیں, اب کیا بات کریں گے وہاں جا کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اور اب میرا خیال ہے ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا لوگ بھی بیزار ہونے شروع ہو گئے, باہر کے لوگ جو ہیں نا ان کے جو وہ کہتے ہیں نا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے, وہ خود بیزار ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا, یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں, ہم نے ان کو رکھا اتنے عرصے اور اتنے عرصے ہم نے ان کو پالا پوسا, ان کو ہم لے کر آئے, ان کو ہم نے کسی کو مرسیڈیز گاڑی دی, کسی کو بلٹ پروف دیا, کسی کو جہاز دیے, کسی کو کیا. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے کل آپ کا ایک پرائیویٹ ایئر لائنز کا پلین ان کی حدود میں داخل ہوا, انہوں نے روک دیا اس کو اپنی فضائی حدود میں. سعودی عرب نے پاکستان کے ایک پرائیویٹ پیسنجر پلین کو, یعنی یہ ایک ہسٹوریکل آپ کا میں کہتا ہوں ڈیبیکل ہے آپ کی فارن پالیسی کا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب, اور بیان کیا دیا سعودی عرب نے کہ ہم اپنی مملکت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور نہیں ہونے دیں گے اور سلامتی کے ہم ذمہ دار ہیں. 240 پیسنجرز تھے اس میں, وہ جہاز شارجہ اتر گیا, شارجہ سے پیٹرول بھروا کے وہ جہاز واپس لاہور آ گیا, یعنی آپ اس کو سعودی عرب میں لینڈ نہیں ہونے دیا دمام میں. یعنی اس طرح کے آپ کے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ آپ, یعنی آپ کے اتنے گڈی گڈی ہو گئے ایران کے ساتھ کہ آپ ثالثی کو, بھائی خدا کا واسطہ دیکھیں, آپ اچھا کہیں برا کہیں, ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کا ایک اسٹیچر تھا, آپ اچھا کہیں برا کہیں, آپ پالیسیوں سے اختلاف کریں, ضیاء الحق کا ایک اسٹیچر تھا, وہ آپ کا کیا اسٹیچر ہے, آپ کون ہیں, آپ ہیں, مطلب آپ ان کے یعنی آپ ایک گریڈ رفیق ہیں ان کے. بالکل صحیح. تو مطلب آپ ان سے کیا بات کریں گے, کیا برابری, کون سی کیا ثالثی کا کردار. آپ کوئی محمود احمدی نژاد ہیں, کوئی خامنائی ہے, کوئی طیب اردگان ہے, کوئی آپ کون ہیں نہ, آپ مطلب ایسے ہی, مطلب وہ ادھر سے ادھر پیسہ, وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے یار یہ لوٹ مار کا پیسہ سارا ادھر آ رہا ہے, وہ آپ کو رکھتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, آپ سے پرمٹ لیتے ہیں, آپ سے زمینیں لیتے ہیں شکار کی, آپ کو واپس لے آتے ہیں. اللہ خیر سلا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست اپنے تعلقات صحیح کرنے ہیں, ذاتی تعلقات نہیں ہوتے. ریاست پاکستان کو, پاکستان اور سعودی عرب, پاکستان اور یو اے ای, پاکستان اور قطر, بالکل صحیح. یہ نہیں کہ میاں صاحب اور سعودی عرب, زرداری صاحب اور ایران, فلانا آدمی اور واشنگٹن, نہیں, اس کو ختم کریں. اب یہ بہت ہو چکا. ریاستی سطح پر تعلقات, ریاست ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں یار, یہ یار اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں یار وہاں پہ امریکہ میں, یار اس کو ایسا کرو وزیر خارجہ بنا دو, اور یار اس کے بڑے اچھے ہیں یار یو اے کے اندر, یار یہ 10 بزنس مین کو جانتا ہے یار, یہ اس کو بنا دو یار, اس کو کوئی سفیر لگا دو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اور سعودی عرب کے اندر یار یہ بڑے جاتا ہے, کھجور وزور لے کر آ جاتا ہے وہاں سے, اس کو کچھ اس طرح نہیں ہوتا. ریاست ملک اس طرح نہیں چلتے. اور پھر حکومتیں اگر ان کی, آپ کی گورنمنٹس ہی باہر کے اشاروں پہ بننے لگی, اور پھر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں, اب کیسے آپ, ہاؤ ڈیئر یو, اب سعودی عرب کو انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ, کیسے کر سکتے ہیں آپ انکار, وہی تو لے کر آئے ہیں آپ کو. You have to follow you. گفتگو کا سلسلہ جاری. آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی, وہ بھائی لائیو ہوئی ہیں آپ کو, پارلیمنٹ میں جو تماشا ہوا سب نے دیکھا. پیپلز پارٹی کو یاد آ رہے ہیں اپنی خود مختاری, اور بھائی این آر او کا سائن ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک لینی ہے. پراپرٹیاں ہوئے ساری. واپس آنے کے بعد جانا چاہوں گی پاکستان طریقے. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں, اگر دھمکی لگانی ہے نا ہمیں, اگر کچھ کرنا ہے, خدا کا واسطہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں سب. بالکل صحیح. ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں, پیسے ہمیں نہ دیں, فقیروں میں زکاتیں بانٹ دیں, ان کی جائیدادیں سب کی ضبط کر لیں, اور باقی ہمارے جو پاکستانی مزدور بیچارے جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں بس. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.